أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں یعنی شوہر اور بیوی تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے اپنے فضل سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. یعنی ان ساری مراحل کے بعد اگر بیوی شوہر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو پائے اور آپس میں کوئی صلح کی شکل نہ ہو پائے، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے پر شوہر بیوی تیار نہ ہو اور آخر جو ہے بات طلاق تک پہنچ ہی جائے، تو ایسی صورت میں اگر شوہر نے خاص کر کے چونکہ زیادہ تر احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے ذمے رکھے ہیں اور اس کو جو ہے بہت ساری ہدایات ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اگر شوہر نے پوری جو ہے اس کو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنی اس بیوی سے مستغنی کر دے گا، اس سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا. اور بیوی نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نبھا نہیں ہو پایا اور بات طرف تک پہنچی گئی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا. اچھا، وہ احکامات جو پیچھے بھی گزرے تھے وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر ذمہ دار ہے، وہ قوام ہے، اس کے ذمے حقوق ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اگر جو ہے کیا کہتے ہیں شوہر بیوی کے درمیان جو ہے انبن ہونے لگے تو اس کی سدھار کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے کچھ احکامات اللہ نے دیے. سب سے پہلے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، فرمایا کہ اگر بیوی کے تعلق سے جو ہے نافرمانی اور بدسلوکی، بے ادبی یا اس طرح کی جو بات جس سے آپس کے رشتے جو ہے کمزور ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بھی بات ہو تو اس کو جو ہے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہا گیا کہ مردوں سے کہ وہ اس کو سمجھائیں، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس کو آپس میں بیٹھ کر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بہتر طریقے پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اور یہ مرحلہ ایسا نہیں کہ ایک بار کہہ دیا، میں نے کل بتایا تھا تو پھر آج ہو گیا تو پھر چلو ختم تمہارا مسئلہ، نہیں، کئی بار کوشش کرے سمجھانے کی، آپس میں جو ہے برائیوں کو جو ہے دور کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرے. پھر اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اگلے مرحلے میں وَاهْجُرُوهُنَّ، فرمایا کہ اس کا جو ہے بستر الگ کر دو، کچھ دنوں کے لیے اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو. تو پھر اس کے بعد اگر وہ جو ہے سمجھدار ہے تو سمجھ جائے گی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور پھر مسئلہ جو ہے انشاءاللہ وہیں سے سدھر جائے گا. اگر یہاں پر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس کی ہلکی پھلکی جو ہے تنبیہ کر سکتا ہے، اس کو جو ہے ہلکی پھلکی مار سکتا ہے. شوہر اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے باوجود بھی جو ہے اگر وہ بیوی جو ہے اس کی فرما برداری نہیں کرتی یا پھر اس کے حقوق کے سلسلے میں جو ہے زیادتی کرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے شوہر اپنی بیوی کو ہلکی پھلکی مار سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فرمایا اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ان تینوں مرحلوں کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو، سختی کرے، تھوڑی سی سختی کرے، پہلے مرحلے میں جو ہے حکمت سے کام لے، سمجھائیں اور اس کو جو ہے اس کی برائی یا پھر جو ہے ایک دوسرے کے حقوق سمجھانے کی کوشش کرے، یا جو غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی جو شکل ہو سکتی ہے محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس کو سلجھانے کی کوشش کرے.
اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، تھوڑا تھوڑا سا جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں حکمت کے ساتھ اس کا بستر الگ کر دے، پھر بھی نہ ہو تو تھوڑی سی سختی بھی کرے، لیکن ان تینوں مرحلوں کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو۔ اگر مسئلہ حل ہو جائے، اور مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت امید ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کے بعد باقی نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہو، اگر حل ہو جائے تو پھر جو ہے خواہ بیوی پر سختی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر بیوی تمہاری اطاعت کر رہی ہے، بات مان لی ہے، پھر بھی تم خواہ جو ہے ہمیشہ ہر بات میں جو ہے جیسے منفی پہلو تلاش کرتا رہے، کمیاں خامیاں تلاش کرتا رہے۔ ہر انسان کے اندر خامیاں ہیں، کس کے اندر خامیاں نہیں ہوں گی؟ تو خامیوں کو دیکھتا رہے، خوبیوں کو نظر انداز کرے۔ وہ بیچاری جو ہے کتنی تمہاری خدمت کرتی ہے، اس کا تمہیں بالکل احساس ہی نہیں، اور خواہ اس کی ہمیشہ جو ہے کمیاں اور خامیاں ہی تلاش کرتے رہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، جیسے اللہ نے تجھے اس پر ذمہ دار بنائے، تیرے اوپر بھی کوئی ذمہ دار ہے، جس طرح تمہیں جو ہے کچھ اختیارات اللہ نے اس کے اوپر رکھے ہیں، اس سے زیادہ اختیارات اللہ کو تم پر ہے، تو انسان اس کو نہ بھولے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ خواہ اس طرح کی زیادتی کرے گا تو اس کو اللہ کیا جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر ان تینوں مرحلوں کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جو ہے یہ مسئلہ یعنی باہر لایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یعنی ایک ذمہ دار سمجھدار آدمی شوہر کی طرف سے، ایک سمجھدار آدمی بیوی کی طرف سے جو ہے لایا جائے، اور دونوں کے مسئلے کے حل کی جو ہے صورت نکالی جائے۔ اب اللہ کی طرف سے جو ہے اگر یہ لوگ آپس میں واقعی جو ہے صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ جو ہے راستے کھولیں گے۔ ان اللہ کان علیم خبیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جو ہے ہر چیز کو جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ان سارے مراحل کے بعد جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا یعنی کیا کہتے ہیں شوہر بیوی کا مسئلہ اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو اللہ اس کے رسول نے احکامات دی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں جو مردوں کے ذمے ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورتوں کے ذمے ہیں، اگر یہ دونوں اپنی جو ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو پھر جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں طلاق تک جو ہے کبھی بات نہیں پہنچ سکتی۔ اگر بالفرض ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی کسی گھر میں جو ہے بات طلاق تک پہنچ بھی گئی تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کرے گا۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ دوسری اس سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا، اور بیوی کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح سبق